اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ لے کے آئی ہوں، جو کہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے، جو کہ بہت ہی دانا تھا۔ تو چلیے واقعے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے پیارے سے چینل اسلامک انفو پلس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے ہی دل فریب اور خوبصورت واقعات آپ تک پہنچ کر آپ کے ایمان کو تازہ کرتے رہیں اور آپ کے ایمان کو روز ایسی ہی تازگی ملتی رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک آدمی کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک جگہ کا پتہ دیا اور کہا کہ تم یہاں جاؤ، وہاں پر ایک درویش رہتا ہے جو کہ بہت دانا اور عقل مند ہے۔ تم جا کر اس سے پوچھو کہ خوشی کا مفہوم کیا ہے اور خوشی کا کیا مطلب ہے اور ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ اس کا بیٹا اپنے باپ کی بات مان کر وہاں سے نکل پڑا۔ جب اس نے پتہ دیکھا تو وہ پتہ ایک محل کا تھا، عراق کی طرف جاتا تھا۔ 40 دن کے لگاتار سفر کے بعد وہ لڑکا وہاں پر پہنچ گیا۔ جب وہ اس محل کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، بہت بھیڑ ہے اور میزوں پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی موسیقی بج رہی ہے۔ اس لڑکے نے تو ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں یہ سب ہوگا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ محل کے اندر آئے گا، خاموشی ہوگی، یہاں پر ایک بزرگ ہوں گے اور وہ اسے کہیں گے کہ بیٹا خوشی کا مطلب کیا ہے، نصیحت کریں گے اور واپس بھیج دیں گے، لیکن یہاں تو ماحول ہی الگ تھا۔ خیر وہ لڑکا اندر گیا، میزوں پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ آخر کار وہ دانا آدمی لڑکے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم یہاں نئے نظر آتے ہو، بتاؤ کیا کام ہے؟ تو اس لڑکے نے اس دانا آدمی سے کہا کہ مجھے میرے باپ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے خوشی کا مطلب اور حکمت کی بات سیکھ کر آؤں، تو آپ مجھے بتائیں کہ خوشی کا کیا مطلب ہے۔ اس دانا آدمی نے کہا کہ وہاں میز پر ایک کٹورا پڑا ہے، اس میں زیتون کا تیل ہے، اس میں سے 2 قطرے زیتون کے تیل کے اپنی ہتھیلی پر رکھو اور میرے محل کا دورہ کرو۔ میرا محل دیکھو، میں نے بہت محنت سے خوبصورتی کے ساتھ اسے بنوایا ہے۔ اس لڑکے نے جب یہ بات سنی تھوڑا حیران ہوا، لیکن اس بزرگ کی بات مان کر اس نے اس کٹورے میں سے 2 بوند زیتون کا تیل اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد اپنی ہتھیلی پر وہ چمچ رکھ کر محل کا دورہ کرنے لگا۔ سیڑھیاں اتنی تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، ہر منزل پر کچھ نہ کچھ خوبصورت تھا اور وہ محل انتہائی خوبصورت تھا۔ جب وہ لڑکا واپس آیا تو اس بزرگ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس تیل سلامت ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ ہاں تیل تو سلامت ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا محل تو خوبصورت ہے، لیکن میں تیل کی حفاظت کر رہا تھا تو میں ٹھہر کر صحیح سے دیکھ نہیں سکا۔ یہ بات سن کر اس بزرگ نے کہا کہ اچھا اب ایسا کرو، 2 بوند پھر سے چمچ میں بھرو اور جا کر میرا محل صحیح سے دیکھو۔ میں نے بہت ہی خوبصورت قالینیں بچھا رکھی ہیں اور میرا باغ مالی نے بہت محنت سے بنایا ہے۔ میں نے بہت ہی اعلیٰ اور ایسے لوگوں کو رکھا جن لوگوں کو صحیح سے کام آتا تھا، اور میرا باغ بھی بہت خوبصورت ہے، تو جاؤ ذرا تم میرے باغ کی سیر کرو۔ اب کی بار لڑکے نے پوری توجہ سے چیزیں دیکھی، باغ دیکھا، محل دیکھا۔ جب وہ واپس آیا تو پھر سے اس بزرگ نے پوچھا کہ بتاؤ اب تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ آپ کے باغ میں بہت ہی خوبصورت پودے اور پھول لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت محل ہے اور بہت ہی خوبصورت قالینیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اب تمہارے پاس تیل سلامت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، اور شرمندہ ہو گیا کیونکہ تیل تو واقعی میں اس سے گر گیا تھا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ محل کو غور سے دیکھو، اس لیے مجھ سے تیل گر گیا۔ تو اس بزرگ آدمی نے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہی وہ بات ہے جو تم مجھ سے سیکھنے آئے تھے۔ یہ 2 قطرے تیل کی، ان کی جب تک تم حفاظت کر سکو تو سب ٹھیک رہے گا، اور یہی خوشی ہے۔ اس کہانی کا اصلی مطلب یہ ہے کہ جو 2 بوند تیل ہے وہ ایمان کے ہیں جو ہر انسان میں پرو دیے گئے ہیں، اور اگر
ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اس ایمان کو کھو دیں گے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اگر ہم ان کی حفاظت کے ساتھ ایمان کی حفاظت بھی کریں گے تو پھر تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں دنیا اور اپنے ایمان میں توازن برقرار رکھنا ہے، اور یہی زندگی ہے، یہی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں 2 بوند ایمان کے پرو دیے ہیں، جیسے کہ کسی مالا میں موتی پروئے جاتے ہیں۔ جب انسان ایمان کو چھوڑ کر دنیا میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایمان کو دنیا کے برابر نہیں سمجھتا، ایمان کو دنیا سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ساری دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ خوبصورت سا واقعہ سمجھ آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کے ایمان سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔